بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اور بیٹا آج ہمارا سوال ہے ریاستوں کا الحاق، کہ ریاستوں کے الحاق کے متعلق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ چیپٹر نمبر 4 ہے قیام پاکستان، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے لیکچر آپ تک پہنچے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کیا ہے۔ تو بیٹا آج ہمارا سوال ہے کہ برصغیر کی آزادی کے وقت برصغیر میں ریاستوں کی تعداد 635 تھی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں واضح کیا گیا تھا کہ شاہی ریاستیں اپنے مخصوص جغرافیائی اور رعایا کی خواہشات کے مطابق کسی ایک مملکت میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں۔ اکثر و بیشتر ریاستوں نے 15 اگست 1947 سے قبل اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا، لیکن جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر کی ریاستیں بروقت فیصلہ نہ کر سکیں، جس سے بعد میں شدید مشکلات پیدا ہوئیں۔ جوناگڑھ یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو بمبئی اور کراچی کے وسط میں ساحل کاٹھیاوار پر واقع تھی۔ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر دور جنوب میں واقع تھی۔ اس کا رقبہ 3377 مربع میل اور آبادی تقریباً 7 لاکھ تھی۔ اس کی بیشتر آبادی ہندو تھی، لیکن حکمران مسلمان تھا۔ یہ ریاست پاکستان کے ساتھ بحری راستے کے ذریعے رابطہ برقرار رکھ سکتی تھی، چنانچہ اس نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم نے 5 ستمبر 1947 کو اس کے الحاق کی منظوری دے دی۔ بھارتی حکومت نے اس پر پاکستان سے احتجاج کیا تو قائد اعظم نے کہا کہ اب یہ ریاست پاکستان کا حصہ بن چکی ہے، اس لیے اس پر بھارت کے دباؤ ڈالنے کا مطلب پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگا۔ لیکن بھارت نے قائد اعظم کی وفات کے بعد نومبر 1948 میں 20,000 فوج جوناگڑھ میں داخل کر دی اور ریاست پر جبراً قبضہ کر لیا۔ جوناگڑھ کے حکمران نے بھاگ کر کراچی میں پناہ لی۔ پاکستان نے اس تنازع کو اقوام متحدہ میں پیش کیا، جو ابھی تک انصاف کی راہ تک رہا ہے۔ مناودر، منگرول اور نابا۔ بھارت نے مناودر اور منگرول پر بھی قبضہ کر لیا۔ بھارت کا کہنا تھا کہ وہ وہاں کی ہندو اکثریت بھارت سے الحاق کی خواہ ہے، لیکن بھارت یہی اصول مشرقی پنجاب کی ریاست نابا اور کشمیر میں تسلیم نہیں کیا۔ نابا کی 64% آبادی مسلمان تھی جو پاکستان سے الحاق چاہتی تھی۔ نیز یہ ریاست جغرافی لحاظ سے بھی پاکستان سے ملک تھی، لیکن بھارت نے نابا کے راجہ کو الحاق سے باز رکھا۔ اس کے بعد حیدرآباد دکن برطانوی ہند کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کی آبادی 1,60,00,000 اور رقبہ 22,000 مربع میل تھا۔ اس کی سالانہ آمدنی 26 کروڑ روپے تھی۔ اس کی اپنی کرنسی اور ڈاک ٹکٹ تھے۔ مغلیہ عہد سے ایک مسلمان خاندان نظام اس کا حکمران چلا آ رہا تھا۔ اپنے وسیع مالی وسائل کی وجہ سے حیدرآباد ایک آزاد مملکت بننے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھی، اس لیے نظام حیدرآباد نے ریاست کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر قائم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت ہند اور ماؤنٹ بیٹن نے نظام پر زبردست دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا الحاق بھارت سے کرے۔ اس سے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئی۔ ریاست کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا اور قائد اعظم کی وفات کے دن بھارتی فوجیں حیدرآباد میں داخل ہو گئی۔ ریاست کے وزیر اعظم میر لائق علی اور اتحاد المسلمین کے سربراہ سید قاسم رضوی نے شدید مزاحمت کی، لیکن بھارت نے 17 ستمبر کو حیدرآباد پر قبضے میں کامیاب ہو گیا۔ نظام حیدرآباد نے سلامتی کونسل میں بھی شکایت کی، جو ابھی تک زیر غور ہے۔ اس کے بعد کشمیر ہے۔ کشمیر بھی ایک اہم مسلم ریاست تھی جو جغرافی اعتبار سے پاکستان سے ملحق تھی اور اس کی 80% سے زائد آبادی مسلمان تھی۔ ریڈ کلف نے ماؤنٹ بیٹن سے ساز باز کر کے گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ بھارت کو دے دیا۔ اس طرح اسے کشمیر تک جانے کا راستہ مل گیا۔ ریاست کے مسلم عوام پاکستان سے الحاق چاہتے تھے، لیکن راجہ نے عوام کی رائے کے بغیر ریاست کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ اس پر کشمیری عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ریاست کا ایک بڑا حصہ آزاد کرا لیا۔ صوبہ سرحد کے قبائلی عوام بھی اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ جب بھارتی حکومت نے دیکھا کہ جذبہ شہادت سے سرشار مجاہدین اور قبائلی عوام کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں پیش کر دیا گیا، جس کے فیصلے کے تحت جنگ بندی ہو گئی اور بھارت نے اس تصواب رائے کا وعدہ کر لیا۔
لیکن بعد ازاں وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا۔ لیکن کشمیر میں آزادی کی جدوجہد جاری ہے اور مجاہدین اپنے خون کی قربانی دے کر تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر دونوں ملکوں میں کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے ریاستوں کی الحاق کے حوالے سے پڑھا کہ جس میں یہ فیصلہ تو کیا گیا تھا کہ مسلم اکثریت والے جو علاقے ہیں وہ پاکستان کے سپرد کر دیے جائیں اور غیر مسلم اکثریت والے علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں۔ لیکن بھارت نے اپنی دشمنی اور ماؤنٹ بیٹن اور اس کے علاوہ وائسرائے ہند جو تھا، اس ریڈ کلب جو تھا، اس نے بھی کیا کیا، اپنی دشمنی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جو مسلم اکثریت والے علاقے تھے جن سے پاکستان پر آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا تھا یا پاکستان کو آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی یا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی جا سکتی تھی، وہ علاقے جو تھے وہ ہندوستان کو دینے میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن جیسے ہی پاکستانی افواج اور مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی تو یہ اس فیصلے کو لے کر سلامتی کونسل میں چلے گئے، جہاں تک آج تک فیصلہ زیر غور ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر مسلمان کچھ کریں تو وہ دہشت گرد قرار دے دیے جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت تک بھارت نے کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کر دیا یا جو ان ریاستوں کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دی، سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ آج بھی خاموش ہیں۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے ریاستوں کے الحاق کے متعلق پڑھا، اس لیسن کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔